13ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ اس پارے میں سورہ یوسف جو 12ویں پارے سے شروع ہوئی تھی، یہ 13ویں پارے میں بھی کچھ آ گئی ہے۔ تو کل بعد نماز عصر سورہ یوسف کے مختصر سا بیان ہوا تھا، اس کے آگے انشاءاللہ آج ہم اسی واقعے کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ چند اہم باتیں آپ سماعت فرمائیں۔ یہ سورہ، یہ واقعہ 3 چیزوں پر، 3 بنیادوں پر چل رہی ہے۔ نمبر 1، امید، اللہ ہی تبارک و تعالی سے بھرپور امید، ایک تقویٰ کہہ لے، تقویٰ کے ساتھ امید، اور دوسری صبر، صبر وہ بھی صبر جمیل، اور تیسری چیز ہے توکل علی اللہ، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا سبب کو اختیار کرنے کے بعد۔ تو یہ 3 بنیادی موضوعات پر یہ سورہ، یہ واقعہ چل رہی ہے، یہ واقعہ پورا قصص جو ہے چل رہا ہے۔ اس میں 3 قید کا بیان ہے۔ کتنی قید؟ قید یعنی کاف یا دال، چھوٹی کاف، قید یعنی فریب، سازش۔ تو 3 طرح کے قید، 3 طرح کے فریب کاریوں کا ذکر ہے۔ ایک فریب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا، ان کی سازش، ان کا فریب، ان کا مکر، اور ایک ہے عزیز مصر کی بیوی کا، اس کا فریب اور اس کی سازش، اور تیسرا ہے اللہ رب العالمین جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو روکنے کے لیے کیا گیا اللہ نے۔ تو پہلا جو قید ہے، یہ اس کے پیچھے جو بنیاد ہے، اس سازش کے پیچھے جو بنیاد ہے وہ حسد ہے۔ یہ امر شریعت میں ممنوع ہے۔ بھائیوں کا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جو سازش تھا، اس کے پیچھے بنیاد حسد ہے، اور حسد اسلام میں ممنوع ہے۔ اور عزیز مصر کی بیوی کی جو سازش تھی، اس سازش کے پیچھے جو جذبہ کار فرما تھا، جو بنیاد تھی، وہ تھی ہوس، خواہش نفس۔ یہ بھی شریعت میں ممنوع ہے۔ اور تیسری جو اللہ رب العالمین کی طرف سے تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اختیار کیا اپنے بھائی بنیامین کو روکنے کے لیے، جو سونے کا وہ پیالہ جس سے غلہ ناپا جاتا تھا، وہ بنیامین کے غلے میں ڈال دیا تھا۔ تو یہ کس لیے تھا؟ اس کے پیچھے کیا جذبہ کار فرما تھا؟ وہ تھا اتحاد، اتفاق، جو شیراجہ منتشر تھا اس کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے۔ تو یہ جو ہے امر، یہ مذموم نہیں ہے، محمود ہے۔ تو یہ 3 قید کا ذکر ہے۔ تو 3 طرح کے بنیاد جس پر یہ سورہ چل رہی ہے، یہ واقعہ چل رہا ہے، اور 3 طرح کے قید، اور 3 طرح کا صبر۔
پورے قرآن میں ہے. ایک ہے صبر جمیل. صبر جمیل کیا ہے؟ کہ ایسا صبر جس میں اللہ سے شکوہ کیا جائے، بندوں سے نہ کیا جائے. انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. حضرت یعقوب نے کہا کہ میں اپنے غموں کا شکوہ تو صرف اپنے رب سے کرتا ہوں. تو جس میں بندوں سے شکوہ نہ ہو کر اللہ سے شکوہ کیا جائے، یہ صبر جمیل ہے. اور ایک صبر کیا ہے؟ ایک ہے کسی کو درگزر کر دینا، معاف کر دینا بغیر کسی ظلم و زیادتی کے. سمجھ میں آیا؟ اور ایک ہے چھوڑ دینا احسان کے ساتھ. ایک ہے چھوڑ دینا احسان کے ساتھ. تو یہ 3 چیزیں ہیں. اب دیکھیے معاملہ کہاں تک پہنچا تھا کل عصر کے بعد؟ یہاں تک کہ یہ 11 جو بھائی 10 بھائی جو تھے یہ مشورہ کر رہے تھے کہ ہم یوسف کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں. پھر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ. معاملہ طے پایا اور اپنے ابو کے پاس حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ گئے ہیں اور جا کر انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وان له لحافظون. اور اس سے پہلے بھی ایک بات کہی، قالوا یا ابانا، اے میرے ابا جان، ما لک لا تأمن علی یوسف وان له لناصحون، کہ آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے، ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ. ایک مفسر یہاں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بظاہر یوسف علیہ السلام کے تئیں خیر خواہ تھے. یہ بظاہر ان سے حسد نہیں کرتے تھے باپ کے سامنے، حسد ان کے دلوں میں تھا، اور یہ بظاہر خیر خواہ تھے یوسف علیہ السلام کے تعلق سے. کہتے ہیں کہ یہ جو رویہ ہے وہ نہایت ہی خطرناک رویہ ہے کہ انسان ظاہراً خیر خواہ بنا رہے اور باطناً جو ہے حاسد بنا رہے. کہا یہ رویہ اصل میں شیطانی رویہ ہے. اور اللہ رب العالمین نے جو کہا کہ انہو لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تو شیطانی صفت یہ ہے کہ وہ بظاہر خیر خواہ بنتا ہے اور باطن میں حاسد بنتا ہے. اللہ اکبر. حسد دل میں ہوتا ہے، باطن میں، اور ظاہر میں وہ خیر خواہ ہوتا ہے. کہتے وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ. اس لفظ ایک مفسر نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جنت میں رہ رہے ہیں، یہ شیطان آیا اور اس نے کہا کہ یہ شجر کے پاس کیوں نہیں کہتے؟ شجرہ، اس شجر کے پاس، اس پیڑ کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ اس کے پاس نہیں جانا، اللہ نے منع کیا ہے. تو تمہیں کیا پتا کہ یہ کیا ہے؟ اگر تم اس کو کھا لو تو تم کہیں فرشتے نہ ہو جاؤ. کیوں اللہ نے منع کیا؟ تم کو کیا پتا؟ تم فرشتے نہ ہو جاؤ، ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ. دیکھیں الٹی بات بتا رہا ہے، کہیں ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ ہو جاؤ. تو جیسے ہی اس نے یہ بات بتائی کہ تمہیں کیا پتا، تم کھا لو تو یہ فرشتے بن جاؤ، کہیں یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ. تو یہاں تجسس پیدا ہو گیا. کس کے دلوں میں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں. ایک مفسر لکھتے ہیں کہ انسان کے فطرت میں ہے تجسس کرنا، جس سے اس کو منع کیا جاتا ہے اسی کے طرف اس کا دل راغب ہوتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے حلال کتنی چیزیں ہیں، پوری جنت پڑی ہے، لیکن دل کہاں اٹک رہا ہے؟ اسی شجر کے پاس جہاں اللہ نے منع کیا ہے. یہی حال آج ہمارا بھی ہے. حلال اللہ نے بے شمار دیے ہیں، حلال کے لیے کوئی قید نہیں ہے. حرام کی فہرست ہمیں دے دی گئی ہے. یہ تو اللہ کا احسان ہے. ہم سے پہلے قوموں کا حال کیا تھا؟ ان کو یہ بتایا گیا کہ حلال کون کون سی چیزیں ہیں، کہا یہ چیز حلال، یہ حلال، یہ حلال، یہ حلال، باقی سب حرام. لیکن اللہ کا احسان ہم پر یہ ہے کہ ہمیں حرام کی فہرست دی گئی ہے، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، باقی سب حلال. سمجھ میں آیا؟ یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے. تو کہتے ہیں کہ دل وہاں اٹک جاتا ہے جہاں اللہ منع کرتا ہے یہ مت کرنا، بس دل وہیں اٹک جاتا ہے، اسی چیز کی تجسس میں دل لگ جاتا ہے، پیچھے پڑ جاتا ہے. یہی حال تھا.
تجسس ڈالا اس نے، اور پھر کیا کہا وَقَاسَمَهُمَا، میں قسم کھاتا ہوں، اور آخری میں جو بات کہی تھی وہ بات یہی ہے، کہا کہ ارے ہمیں کیا پڑی ہے، ہم تو تمہارے خیر خواہ ہیں۔ اور دیکھیے شیطان نے خیر خواہ تھا وہ جو کہہ رہا تھا کہ اس پیڑ کا پھل کھا لے، تو ظاہراً وہ خیر خواہ بن رہا تھا، قسم کھا رہا تھا، لیکن باطن میں تو اسے حضرت آدم سے دشمنی تھی، وہ حسد کر رہا تھا۔ وہی حال ان بھائیوں کا تھا، وہ کہہ رہے ہیں قالوا یا ابانا، اے میرے ابا جان، مالک لا تأمنا علی یوسف، آپ یوسف کے بارے میں آپ اعتبار کیوں نہیں کرتے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، کہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ہم تو اس کی بھلائی چاہتے ہیں۔ اچھا تو ایک بات تو یہ کہہ دی کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، اچھا اس کے بعد کہہ رہے ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یا تین باتیں کہتے ہیں کہ کل آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کیوں؟ تاکہ وہ خوب ہمارے ساتھ کھیل لے، ایک، اور کھائے پیے تھوڑا مضبوط ہو، صحت مند ہو، دو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہمیں اتنی بڑی جماعت ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے، ہم ذمہ داری لیتے ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ تین باتیں، اور پہلے کیا کہا وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، کل چار باتیں، چار حیلے اپنا ہے، کہا میں خیر خواہ ہوں، کہا ہم حفاظت کرنے والے ہیں، کہا وہ کھیلے کودے تھوڑا صحت مند ہو، اور کھائے پیے چرے چگے۔ اب دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہیں سے چارہ نہیں مل رہا ہے، کہوں کیا، کس بہانے میں اپنے بچے کو روکوں، لیکن پھر بھی انہوں نے دو باتیں کہی، کہا قال انی لیحزننی ان تذهب به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کہ تمہارا لے جانا مجھے تو بڑا سخت اور صدمہ دے گا، میں بڑا محبت کرتا ہوں، میری اس کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ ایک بات تو انہوں نے یہ کی، اور دوسری بات کہی کہ تم بھی انسان ہو، تم کہیں غافل ہو جاؤ، اور جس ایریے میں تم جا رہے ہو یہ ایریا بھیڑیوں کا ہے، کہ تم کھیلنے میں غافل ہو جاؤ اور بھیڑیا آئے اور اس کو کھا جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ تو یہ کہتے ہیں یہ دو باتیں نہ لے جانے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے پیش کی۔ اب دیکھیے کتنا زیادہ شیطان شاطر ہے، ان دونوں باتوں کا کتنا بہترین جواب دیتا، کہتا قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، جواب دیا انہوں نے، کہا کہ ہم اتنی بڑی جماعت، زوراور جماعت ہیں بھائی، 11 10 بھائی ہیں ہم، ان ہماری موجودگی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا آئے اور کھا جائے، اگر ایسا ہوا تو بڑے ہم جو ہے خسارہ والے، اذا لخاسرون، پھر تو ہم بڑے نکمے ہوئے، بڑے نقصان والے ہوئے، خسارے میں پڑے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، تو ایک تو یہ کہا انہوں نے کہ اتنی بڑی جماعت رہتے ہوئے ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اور ایک یہ کہا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو انہوں نے دونوں باتوں کا بخوبی جواب دیا کہ ہمیں اتنی بڑی جماعت ہے، ہم ایک تو ان کی حفاظت، اس کو چھوڑیں گے کیوں جب لے جا رہے ہیں ذمہ داری سے، تو اور دوسرا یہ کہا کہ ہم ہمارے رہتے بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے۔ تو یہ دونوں باتوں کے جوابات دیے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا، کہتے پھر جب اسے لے چلے، سب مل کر ٹھان لیا، پختہ ارادہ کر لیا کہ اب ان کو ڈالنا ہی ہے غیر آبادی گہرے کنویں کی طرف، وہ جہاں کھیلنے جایا کرتے تھے، چاروں طرف کہیں کوئی آبادی نہیں تھی، بالکل جنگل تھا، تو کہتے ہیں کہ وہاں لے گئے اور کنویں کی تہ میں انہیں پھینک دیا ہے۔ ایک مفسر لکھتے ہیں ان کو کیا کیا ہے، کرتا اتار دیا ہے، اور کرتا اتار کر ڈال دیا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی، اللہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی، کیا وحی کی کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، یقیناً وقت آئے گا تو آپ یہ ماجرا جو یہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں اس کی خبر آپ انہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو تو ڈال دیا، لیکن وہ نہ شور شرابہ کیا ہے، نہ نکلنے کی کوشش کی ہے، وہ پڑے گا، چونکہ اللہ نے وحی کہا دی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے وحی کی ان کی طرف۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یہ کیا کر رہے ہیں، اب تو ڈال دیا ہے اور کپڑے کو نکال کر اب آئے ہیں یہ کب
شام کے وقت، عشاء کے وقت۔ ایک مفسر یہاں بڑی ہی زبردست بات لکھتے ہیں، کہتے یہ عشاء کے وقت میں کیوں آئے اندھیرے میں؟ کہا کیسے آئے؟ دیکھیے، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فاكله الذئب۔ یہ کیسے آئے؟ روتے ہوئے آئے اور رات کو آئے ہیں۔ کہا دو چیزیں، ایک ہے رونا اور ایک ہے رات، یہ دو چیزیں۔ کہا کہ کیوں یہ اختیار کیا؟ کہا اگر یہ دن میں آتے تو ان کی فریب کاریاں ان کے چہروں پر نظر آتی، اس لیے یہ رات کو آئے ہیں۔ اور رو کیوں رہے؟ تاکہ ان کے دل میں کیا ہے وہ نہ ظاہر ہو جائے۔ اللہ اکبر، رو رہے ہیں ایک تو یہ، اور دوسرا رات کو آ رہے ہیں تاکہ ان کی جو سازش ہے ان کے چہروں سے نہ ظاہر ہو جائے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، انہوں نے کیا کیا ہے؟ جھوٹ موٹ کا جو ہے وہ ایک بھیڑیوں کو، کسی جانور کو ذبح کر کے اس کے خون میں ان کے قمیص کو لپیٹ لپاٹ کے خون لگا کے اور ثبوت کے طور پر لے آئے ہیں، اور آ کر کہا ہے اپنے ابا سے، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، پہلے ہی کہہ دیا انہوں نے کہ آپ تو ہم پر بھروسہ کریں گے نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو ہے ہمیشہ اپنے بھائیوں کے تئیں کیا حال ہے، تو آپ تو ہم پر بھروسہ کریں نہیں، لہذا ہم نے یہ جو ہے خون سے آلود یہ قمیص ہم اس کے لیے آئے ہیں۔ قمیص دیکھا ہے، اب قمیص جب بھیڑیا کھایا ہے اور قمیص لے کر آئے ہیں تو بھیڑیا تو نوچا خروچا ہوگا، اس کی قمیص پھٹی نظر آنی چاہیے، یہ تو لپیٹ لپاٹ کر لے جا کر دکھا رہے ہیں۔ یہاں ایک مفسر بڑی زبردست بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں قاتل مجرم کتنا ہی سازش کر لے، کتنا ہی وہ سازش کر لے، کوئی نہ کوئی سوراخ اور غلطی ایسی چھوڑ ہی دیتا ہے، کر ہی دیتا ہے، جس سے بہت جلد وہ اپنے جرم کو ثابت کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، تو ان لوگوں نے ایسے ہی کیا، وہ لا کر دکھا رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرمائے فصبر جمیل، اللہ اکبر، کہتے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہتے اس جو تم بات بنا رہے ہو، اس بنائی ہوئی بات پہ تو میں بس اللہ سے صبر ہی کرتا ہوں، اور پھر کہتے تمہاری بنائی ہوئی جو باتیں ہیں اس پر میں اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ آگے وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلا دلوا، کہتے ہیں کہ ایک قافلہ آیا، اور قافلہ آنے کے بعد اس کو پانی کی ضرورت ہوئی، ڈول ڈالا تو حضرت یوسف اس میں آ گئے، اور دیکھتے ہی کہنے لگے، وہ ڈول دیکھے کہ یہ اتنا خوبصورت لڑکا، دیکھتے ہی وہ خوشی کے مارے جو ہے بہت خوش ہو گئے، اور اس کو ایک قیمتی مال سمجھ کر چھپا لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دیکھ لے اور ہم پکڑے جائیں۔ پھر کیا کیا ہے انہوں نے؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَارِهِمْ، کہتے ہیں دراہیم معدودہ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر، بہت، کیونکہ وہ تو اٹھا کر لائے تھے، خرید کر تو لائے نہیں تھے، تو ان کے دل میں بڑی خوف لگا ہوا تھا، جلدی سے اس سے پیچھا ہٹایا جائے، جو مال جو منافع ملے بس اس کو دے کر ہٹایا جائے۔ آپ کو کہیں کوئی موبائل مل جائے، آپ کیا کریں گے؟ جلدی سے اس کو جو قیمت جو دے گا اس کو دے کر آپ لے کر دے دیں گے۔ تو یہ حال ایسا ہی تھا۔ اچھا، جو چیز ملتی اس کو کیا کہتے ہیں؟ لقطہ اس کو کہتے ہیں، اور آپ کو یہ اختیار ہے کہ ہر پائی ہوئی چیز جو آپ کو ملی ہے آپ 1 سال تک اس کا اعلان کرتے رہیں، اور اگر وہ اس کا کوئی مالک ہے آ جائے تو آپ کو دینی ہوگی، اور نہیں آئے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب آئے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا تو اس کو اس کی چیز واپس کرنی ہوگی یا اس کی قیمت واپس کرنی ہوگی۔ تو یہ ان لوگوں نے ایسے ہی کیا، اور جو قیمت ملی دے کر جلدی سے اسے چھٹکارا حاصل کیا۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی، کہتے ہیں کہ مصر والوں میں سے ایک شخص آیا اور ان کو خرید لیا، اور خریدنے کے بعد اپنی بیوی سے اس نے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے، یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لے۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین پر یوسف کا قدم جما دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہیں، نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک مفسر ایک عجیب بات لکھے،
غور سے سنیے، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف کو کنویں سے نکال کر مصر کے محل میں لا دیا، اور حضرت موسیٰ کو دریا سے نکال کر وہ فرعون کے محل میں لا دیا۔ یہ اللہ کی تدبیر ہے۔ اس کو کہتے ہیں، یہ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ جو سورہ، یہ جو واقعہ چل رہا ہے، اس کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، اور ان میں سے ایک چیز یہی ہے اللہ کی تدبیر۔ اللہ زبردست تدبیر والا ہے وہ، کوئی نہیں جانتا۔ اور میں یہ کہوں اللہ کی صفت لطیف ہے۔ ایک مفسر لکھتے ہیں کہ اگر سورہ یوسف اللہ رب العالمین کی صفت لطیف کو جاننا چاہتے ہو تو سورہ یوسف پڑھ لو۔ کیوں؟ اس میں اللہ کی اس صفت کی وضاحت ہے، لطیف۔ اللہ بڑا باریک بین ہے، کتنا باریک بین ہے، کیسا تدبیر کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف جس کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اس کو نکال کر مصر کے محل میں لا دیا، اور حضرت موسیٰ ان کی ماں نے دریا میں ڈالا تھا، دریا میں، اس کو نکال کر محل میں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی تدبیر ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اللہ کہتا ہے پھر حضرت یوسف کو ہم نے پختگی کے عمر تک جب وہ پہنچے تو ہم نے ان کو کیا دیا؟ ہم نے اسے قوت فیصلہ، یعنی فیصلہ ان کو دیا، اور علم دیا۔ اور یہ کن لوگوں میں سے تھے؟ نیک کاروں کو اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے صبر کیا، اور جو ان کے بھائیوں نے کیا اس پر صبر اختیار کیا، اللہ رب العالمین نے کنویں سے نکال کر مصر کے محل میں لا دیا ہے۔ اور اللہ نے ان کو 3 نعمتیں، عظیم نعمتیں دی ہیں۔ دیکھیں، نبوت دی، نبی بنا دیا، خواب کی تعبیر کا علم دیا، اور تیسری چیز عظیم نعمت بادشاہیت، حکمرانی، فیصلہ، لوگوں کے درمیان عدل کرنے کی صلاحیت اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن، کہتے یوسف علیہ السلام اس محل میں پل بڑھ تو رہے تھے، لیکن جو مصر کی بیوی تھی اس نے کبھی بھی اس کو اپنا بیٹا نہیں مانا۔ اس عورت نے یوسف کی طرف کا قصد کیا، اور یوسف علیہ السلام اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ اب یہ دلیل کون سی تھی جس کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام رک گئے؟ یوں ہی ہوا کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ ایک مفسر یہاں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کا تقوی اور صبر اختیار کرو، کیا؟ غور سے سنیے، اللہ کا تقوی اور صبر اختیار کر لو تو اللہ تمہیں لوگوں میں ممتاز بنا دے گا۔ اللہ اکبر، دیکھیے کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی 2 چیزیں اختیار کیا، تقوی اور صبر۔ تقوی کیا اختیار کیا؟ مصر کی بیوی نے ان کی طرف قصد کیا، لیکن انہوں نے تقوی، اللہ کا خوف اختیار کیا، اور پھر صبر کیا کہ گناہ بھی نہیں کیا اور سزا بھی پائے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ گناہ بھی نہیں کیا اور سزا بھی پائی، تو اللہ نے ممتاز بنا دیا۔ کیسا ممتاز بنا دیا؟ جس جگہ وہ جیل میں تھے، قید میں تھے، اس جگہ کا والی بنا دیا، حاکم بنا دیا۔ اللہ اکبر، ایک مجرم تھے نا، مجرم بنا کر ان کو ڈالا گیا تھا، لیکن صبر اختیار کیا تھا، تقوی اختیار کیا تھا، اللہ نے اس جگہ کا حاکم بنا دیا۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی تدبیر۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ وہ کیا کہہ دیے؟ جیسے ہی آئے ہیں تو اس نے کہا دونوں دروازے کی طرف دوڑے ہیں۔ سیدہا لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم۔ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے سے جسے کی طرف پکڑ کر کھینچا، جسے کرتا پھٹ گیا، اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا۔ دونوں کہنے لگے، یہ جو عورت تھی یہ کہنے لگی، کیا کہتی ہے؟ کہ جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے، بس اس کی سزا تو یہی ہے کہ اسے یا تو قید کر دیا جائے یا کوئی دردناک عذاب دیا جائے۔ اور اس نے جب کہا تھا قال حیت لک، اس نے کیا کہا تھا؟ قال حیت لک، آجا، کام آن۔ تو انہوں نے کہا قال معاذ اللہ۔ اللہ، ایک مفسر یہاں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج نوجوانوں کو یہ بے حیائی اسی طرح دعوت دیتی ہے جیسے عزیز مصر کی بیوی نے دی، کہ تم رات کے تنہائی میں موبائل لیے ہو اور موبائل تمہیں کہتی ہے قال حیت لک، آ جاؤ، کم آن۔ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟
کم آن، جس طرح انہوں نے بلایا تھا۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہتے اے نوجوانوں، آج تمہیں فحاشی اور بے حیائی اسی طرح دعوت دیتی ہے جیسا کہ عزیز مصر کی بیوی نے دیا، تو تم یوسف علیہ السلام کے اس سبق کو یاد رکھو اور کہو قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، ہے کوئی نوجوان ایسا کہنے والا؟ اللہ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ کتنی زبردست بات ہے یہ۔ تو یہ اختیار کرو، اور صرف اتنا ہی نہیں، دیکھو کہ میں پھنسنے ہی والا ہوں، تو مفسر کہتے حضرت یوسف صرف اللہ سے پناہ نہیں مانگا، بھاگے ہیں وہاں سے دوڑ کر، کہا جہاں دیکھو کہ میرا نفس پڑنے والا ہے برائی میں، تو پھر وہاں رکو نہیں، بھاگو وہاں سے جلدی، اس لیے کہ اللہ کی رحمت اس جگہ نہیں آتی جہاں اللہ کی نافرمانی آتی ہے۔ جیسے ہی وہاں سے بھاگے اور اللہ کی رحمت، اللہ کی نصرت نازل ہوئی، دروازے کھلتے گئے اور عزیز مصر کے پاس پہنچ گئے، دروازے پہ مل گیا عزیز مصر۔ اللہ اکبر، اتنی زبردست بات ہے۔ یہ دونوں پہنچے، یوسف علیہ السلام نے کہا یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی، انہوں نے اپنا مقدمہ رکھ دیا۔ ایک اور مفسر یہاں لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس عورت نے خود یہ تجویز کی سزا کہ اس جو تیری بیوی کے اوپر برا ارادہ کرے تو اس کی سزا کیا ہو، یا تو اسے جیل میں ڈال دیا جائے یا اس کو سخت سزا دی جائے، کہا تجویز کی اس نے خود ہی۔ ایک مفسر کہتے ہیں اگر اسے ایسا نہ کہتی تو بہت ممکن تھا کہ وہ بادشاہ ان کو سولی پہ چڑھا دیتا۔ عزیز مصر کی بیوی تھی نا، اور ان کے ساتھ غلط ارادہ کیا تھا، کہتے بہت ممکن تھا کہ سولی پہ چڑھا دیا جاتا، لیکن چونکہ اس عورت نے خود ہی تجویز پیش کی، لہذا اس پر عامل بنتے ہوئے بادشاہ نے اس عورت کی بات مانی۔ لیکن ایک مفسر لکھتے ہیں کہ بادشاہ نے پرکھ لیا کہ اس میں غلطی میری بیوی کا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، پرکھ لیا، جان لیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اس عورت نے ہی مجھے پھسلایا تھا، اور عورت کے قبیلے سے ہی ایک آدمی آیا، ایک قبیلے کا آدمی تھا، اس نے گواہی دی، کہا ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے تو ایک کام کیا جائے، دیکھا جائے کرتا کدھر سے پھٹا ہے، اگر آگے سے پھٹا ہے تو یقیناً جو ہے حضرت یوسف اس کے ذمہ دار ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت ذمہ دار ہے۔ کرتا دیکھا گیا پیچھے سے پھٹا ہے، لیکن کیا فیصلہ ہوا، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھٹا نکلا تو عورت جھوٹی ہے اور اسی طرح یوسف سچوں میں سے ہیں۔ آگے دیکھیے، فَلَمْ رَأَ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، وہی بات کہی جا رہی ہے، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف علیہ السلام نے کہا اب اس بات کو آتی جاتی کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر، اور بے شک گناہگار۔ حضرت جو عزیز مصر تھے انہوں نے پرکھ لیا اور جان لیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا اس بات کو چھوڑو، ہٹاؤ، اور اس کو کہا کہ تو توبہ استغفار کر۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، شہر کی عورتوں میں یہ چرچا ہو گیا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے ساتھ جو ہے غلط ارادہ کرتی ہے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے یہ بات سنا، کہتی ہے کہ یہ سب کو بلاؤ، جتنی باتیں اور چرچا کی جا رہی ہیں ان سب کو بلاؤ۔ بلائے گئے، فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وعادت لہن، کہتے ہیں کہ اس نے جب ان پر غیبت کا حال سنا تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی، ایک مجلس بتایا، بلایا، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چھری تھما دی اور کہا کہ اے یوسف ان کے سامنے آ جائیے، آؤ۔ ان عورتوں نے جب انہیں دیکھا تو بہت بڑا جانا، کیا جانا؟ بہت بڑا جانا، اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور زبان سے نکل گیا کہ حاشا للہ، یہ انسان تو ہرگز نہیں معلوم ہوتا، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بڑا بزرگ اور فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ان کو بہت بڑا اور بڑے بزرگ اور بڑے حسین اور جمیل دیکھا، اور دیکھتے ہی ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ ایک مفسر یہاں لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ جتنے داڑھی مڑانے والے لوگ ہیں ان سے پوچھو، خوبصورتی کے لیے مڑاتے ہیں، کتنی عورتوں نے انہیں دیکھ کر اپنا ناخن بھی کاٹا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہا ہے؟ داڑھی کیوں مڑاتے ہو؟ اچھے دکھے نا،
حضرت یوسف سے بھی کوئی اچھا ہے، اور حضرت یوسف تو چھوڑیے، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت اور حسین ہے؟ نبی کا حسن کو معلوم ہے؟ نبی کا حسن کے بارے میں آپ کبھی پڑھیں، آپ دیکھیں، ایک صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، کہتے ایک بار میں چاند کو دیکھتا ہوں، ایک بار نبی کے چہرے کو دیکھتا ہوں، اور میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میرے نبی سے زیادہ خوبصورت چاند ہے یا چاند سے زیادہ خوبصورت میرے نبی ہیں، یہاں تک کہ میں فیصلہ کیا کہ میرا نبی، اللہ اکبر، میرا نبی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، اللہ اکبر، چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور ایک اور تعویل پیش کی ہے، اس پر بڑی زبردست بات ہے، کہتے ہیں کہ میرا نبی کی خوبصورتی کا ٹکڑا چاند نظر آتا ہے، اللہ اکبر، نہیں سمجھ میں آ رہا؟ یا خوبصورتی کا محور، بنیاد نبی کو بنا دیا گیا ہے کہ نبی کے چہرے کا جتنے خوبصورت یہ بنیاد ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے چاند، اس کا ایک ٹکڑا نظر آ رہا ہے، وہ ایک ٹکڑا ہے، پورے کو پورا حسین و جمیل میرے نبی نظر آ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ نبی کی خوبصورتی تھی، اور یہ حضرت یوسف ہے جن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا تھا اور کہنے لگی حاشا للہ، یہ کوئی انسان تو معلوم ہے، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بڑا معلوم دیتا ہے۔ قال، اب دیکھیے آگے کیا ہوا، قال فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودتہ عن نفسی فاستعصم، کہتے اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی ہیں جن کے بارے میں تم مجھے تانے دے رہی تھی، میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن یہ بال بال بچا رہا، اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا یا بے شک بہت ہی جلد بے عزت ہوگا۔ کہتی ہے کہ ابھی اتنا سب کچھ ہو گیا لیکن یہ عورت اپنا ارادہ ترک نہیں کیا، کہا کہ میں اپنا مطلب سیدھا کرنے کے لیے بڑی کوشش میں لگی ہوں لیکن یہ میرے ہاتھ نہیں چڑھ رہا، اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو بہت جلد اس کو قید کر دیا جائے گا یا بے عزت ہوگا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس پر ایک مفسر لکھتے ہیں اس نے پہلے اشارے کنائے سے لائن دینا شروع کیا تھا لیکن اثر نہیں ہوا، پھر اس نے کیا کیا، اس نے اپنی زبان سے ان کو مائل کرنا کوشش کیا اور کہا قال حیت لک، کم آن، جب اس سے بھی ممکن نہیں ہو سکا تو اب دیکھیے ان کے اوپر دباؤ بنا رہی ہے، اللہ اکبر، دباؤ بنا رہی ہے، اس سے کوشش کر رہی ہے کہ اب کسی طرح، جو کہ عزیز مصر کی بیوی تھی، دباؤ بنا رہی ہے۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا ہے میرے پروردگار، میرے رب، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ ہی بہت پسند ہے، اگر تو نے ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، ایک نادانوں میں سے جامل ہوگا۔ ایک مفسر یہاں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا آدمی یہ جہالت کا مرتکب ہے، یہ جہل میں آ کر جو انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے وقت جاہلوں میں سے ہوتا ہے، وہ جہالت کی کام کرتا ہے، اللہ اکبر۔ تو علم والا کبھی بھی جہالت کا عمل نہیں کرتا اور گناہ کی طرف مائل ہونے والا یہ جہل کا کام کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہتے ہیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں کیونکہ اب دباؤ بنا رہی ہے، تو کہتے ہیں اللہ جن کی طرف یہ بلا رہے ہیں اگر تیرا رحمت نہیں ہوگی تو یقیناً میں ان میں ہو جاؤں گا، میں وہ کر گزروں گا، تو اس سے بہتر تو یہ کہ میں قید میں ہی چلا جاؤں۔ فاستجاب له ربه، اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کر لی اور ان عورتوں کے داؤ پیش سے اسے پھیر دیے، یقیناً وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ سے گناہ سے بچنے کے لیے ایسی دعا کرتے ہیں؟ ہمیں سے کتنے لوگ، کتنے نوجوان ہیں جو اللہ سے کہتے ہیں اے میرے رب میرے نفس کو میرے حوالے نہ کر، میرے نفس کو اے میرے رب تو اپنے خوف سے، اپنے عذاب سے اس طرح بھرپور کر دے، معمور کر دے کہ میرا دل بس تیری محبت میں گم ہو جائے، اللہ اکبر۔ کتنے لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے نفس کے شر سے بچنے کی، آئی بات سمجھ میں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کے شر سے بچنے کی اللہ سے دعا کریں، اور حضرت یوسف نے جس طرح دعا کی ہمیں بھی چاہیے کہ گناہ سے بچنے کی ایسی دعا کرے۔ کہتے ہیں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اب جو ہے ان کو جیل خانے میں، قید خانے میں ڈال دیا گیا، اس کے ساتھ ہی ان کے ساتھ ہی دو نوجوان اور بھی جیل میں گئے، قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی،
تو دو نوجوان اس کے ساتھ اور گئے ہیں، ان دونوں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا دیکھا ہے؟ ایک نے یہ خواب دیکھا کہ میں اپنے سر پہ روٹی کا ٹوکرا لیے ہوئے ہوں اور میرے سر سے پرندے کھا رہے ہیں، اور ایک نے یہ دیکھا کہ میں اپنے جو ہے بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں۔ تو ایک شراب پلانے والا تھا اور ایک جو ہے نانبائی تھا، یہ روٹی بنانے والا۔ ان دونوں پر الزام تھا کہ ان دونوں میں سے کسی نے بادشاہ کو جو ہے وہ زہر دینے کی کوشش کی تھی۔ اس کے ان لوگوں کے اس کیس کی تفتیش ہو رہی تھی، تب تک جیل میں ان کو ڈالا گیا تھا، تفتیش چل رہی تھی۔ تو ان دونوں نے خواب دیکھا اور خواب کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے آ کر بتایا کہ آپ اس کی تعبیر بتا دیں، یقیناً ہم آپ کو اچھا گمان کرتے۔ دیکھیے کس قدر حضرت یوسف تھے، جیل میں بھی ان کے اخلاق سے لوگ متاثر ہو گئے۔ لہٰذا ایک مفسر لکھتے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی رہو، تمہارا اخلاق و کردار اس قدر نرالا ہونا چاہیے، اس قدر حسین ہونا چاہیے کہ تم اپنے کردار سے تمام لوگوں میں بالکل الگ دکھائی دے۔ تو یہ کہتے تھے جیل میں آپ بالکل لوگوں سے بالکل الگ دکھائی دیتے، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق بڑا اچھا۔ اتنے لوگ تھے، انہوں نے کسی سے نہیں پوچھا، کسی کو خواب نہیں بتائی۔ خواب کس سے بتائی؟ حضرت یوسف سے۔ اچھا، حضرت یوسف سے بتائی تو کہا قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما۔ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کھانا جو ہے ابھی آ رہا ہے، ہمارے پاس کھانا پہنچنے والا ہے، پہنچے گا، اس سے پہلے میں تمہیں جو ہے جب کھانا آ جائے گا تو اس کی تعبیر میں بتلا دوں گا۔ یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو میرے رب نے سکھایا ہے۔ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم ایمان نہیں رکھتے اور تم آخرت کے منکر ہو، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ابھی کھانا آ رہا ہے، اس سے پہلے یہ دعوت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مفسر یہاں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کھانا یہ انسان کے جسم کے لیے اس کی غذا ہے تاکہ اس کا جسم زندہ رہے، اور کہتے ہیں توحید یہ انسان کے روح کی غذا ہے تاکہ روح زندہ رہے۔ تو ان کے روح کو زندہ کرنے کے لیے ان کو توحید پیش کی ہے، کہہ رہے ابھی کھانا آ رہا ہے تب تک تم اپنی روح کو زندہ کر لو۔ روح کے بارے میں کہا کہ میں اچھا دعوت کیسے پیش کر رہے ہیں؟ اگر میں ان کی صرف دعوت میں بات کروں تو گھنٹوں گزر جائیں گے۔ دعوت کا انداز دیکھیے اور کس قدر کہہ رہے ہیں میں ان لوگوں کا مذہب چھوڑ چکا ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے۔ ان کو نہیں کہہ رہے کہ تم نے چھوڑا ہے، یہ خود کو کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا ایک مفسر یہاں لکھتے ہیں، کہتے کہ واعظ کرنے والے کو، بیان کرنے والے کو جب وہ بات کرے تو لوگوں سے نہ کرے تم ایسا کرتے ہو، بلکہ یہ کہے کہ میں ایسا کرتا ہوں یا ہم ایسا کرتے ہیں۔ یہ مخاطب کسی بھی برائی کو جو اصلاح کے لیے کی جا رہی ہے اس کو اپنی طرف منسوب کرے، نہ کہ عوام کی طرف منسوب کرے۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں نے ایسا کیا ہے کہ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے۔ کتنی شاندار بات ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بیان کرتے تو کہتے ہیں تم لوگ ایسا کرتے ہو، تم نے ایسا کر لیا، لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ارے یہ انداز نہیں ہے، انداز یہ ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم لوگوں نے اس طرح کر لیا ہے، دیکھ لیجئے ہمارا کیا حال ہے، یہ انداز ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں اپنے باپ دادوں کے دین کا میں پابند ہوں، اور باپ دادا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے دین کا۔ ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی ایسے کو شریک کریں۔ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمت میں جی رہے ہیں لیکن اللہ کی نعمت کی ناشکری کریں۔ یا صاحب السجنی، اللہ اکبر، اے میرے جیل کے ساتھ، مخاطب دیجیے کتنا ہی پیارا انداز کتنا ہے، اے میرے جیل کے ساتھیوں، یا صاحب السجنی ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ کہتے ہیں کہ بتاؤ یہ بہت ساری خدائیں جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ بہتر ہے یا صرف ایک خدا بہتر ہے؟ اللہ اکبر۔ اب بتائیے کسی آدمی کا بہت سارے مالک ہوں، 10 لوگ مالک ہوں اور ایک کام کرنے والا ہو، 10 لوگ بولا اے چائے لے کے آ، اے فلاں کر، اے فلاں کر، اے فلاں کر، ایک آدمی پاگل ہو جائے گا۔ لیکن ایک ہی باس ہو تو پھر
اس کو راضی کرنا ممکن ہے، وہ راضی کیا جا سکتا ہے اللہ کو۔ ایک مالک کو راضی کیا جا سکتا ہے، 10 مالک کو ایک آدمی راضی نہیں کر سکتا اللہ کو۔ تو کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ یہ بہت سارے خدائیں یہ بہتر ہیں یا ایک خدا بہتر ہے؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها اللہ اکبر، یہ زبردست بات ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہیں، سمیتموها، کہتے ہیں یہ صرف نام ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کتنی زبردست بات ہے۔ کہتے اللہ کے علاوہ جن کی تم جتنے بھی اللہ کے علاوہ جن کو پوجا جا رہا ہے نا، سمیتموها ہے، صرف نام ہی نام ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے پوجا پاٹ۔ کہتے یہ سب نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ہی گڑھ لیا ہے۔ یہ کیا کر لیا ہے؟ تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ہی گڑھ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، فرما روائی تو صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنا اچھا اور کتنا پیارا انداز ہے۔ کہتے سمیتموها، یہ سب نام ہیں بہت سارے، اور اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں نازل کی، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عبادت کا مستحق تو صرف وہ ہے۔ اللہ اکبر، کیا انداز ہے، یہ انداز ہونا چاہیے ایک داعی کا۔ آگے دیکھیے، وقال للذی ظن انہ ناج منہم اذکرنی عند ربک، کہتے ہیں اور جس کی نسبت یوسف علیہ السلام کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ بچ جائے گا، یہ چھوٹ جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر جا کے کر دینا۔ لیکن یہ جب گیا ہے شیطان نے اس کو بھلا دیا، وہ گیا اور بھول گیا۔ ایک مفسر یہاں لکھتے ہیں یہاں اسباب پہ بھروسہ کر لیا اور بھول بیٹھے تو شیطان نے ان کو بھلا دیا، تو وہ بھی بھول گیا شیطان، وہ بھول گیا کہ ایک آدمی جو ہے جیل میں بند ہے۔ اچھا یہ کتنے دن رہے جیل میں؟ اس پہ مفسرین کا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن بعض مفسرین نے کئی دلائل کی روح سے یہ ذکر کیا ہے کہ تقریباً 9 سال رہے ہیں۔ کتنے سال رہے ہیں؟ 9 سال رہے ہیں، لیکن یہ پختہ بات مانی نہیں جا سکتی، واللہ عالم کہہ دے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس پر بڑا اختلاف ہے، کتنے سال؟ 9 سال رہے ہیں۔ یہ جیل میں ان دونوں سے میں سے ایک نکلنے والا تھا، ان دونوں کو بتا دیا کہ ایک تو بچ جائے گا۔ اچھا یہ کیوں کہا کہ پہلے کھانا جب آ جائے اس سے پہلے میری یہ دعوت قبول کر لو، اس کے بعد میں تمہارے خواب کا ذکر کروں گا، اس کی تعبیر بتاؤں گا۔ ایک مفسر لکھتے ہیں چونکہ اس کی ایک تعبیر یہ تھی کہ ایک کو سولی دینا تھا، ایک کو سولی ہو جاتی اور ایک رہا ہو جاتا، تو اس میں ایک کی کیا ہوتی؟ دل دکھ جاتا، اس کو معلوم ہو جاتا کہ مجھے لہذا جو کھانا آنے والا تھا وہ اس غم میں نہیں کھا پاتا، تو کہا کہ پہلے رک جاؤ، میری دعوت سن لو، اور کھانا بھی آ رہا ہے تو میری پہلے دعوت پیش کی، پھر کھانا آیا، کھانا کھایا، پھر تعبیر بتائیے۔ یہ انداز دیکھ رہے ہیں، یہ طریقہ کار دیکھ رہے ہیں، یہ کردار دیکھ رہے ہیں، قربان جائیے یہ حضرت یوسف ہے۔ اللہ اکبر، رک جاؤ کھانا آ رہے۔ اچھا تو یہ ابھی آدھا ہے، انشاءاللہ بعد میں نماز عصر اور بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اچھی سمجھ اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔